Bismillahirrahmanirrahim viewers, Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel and Facebook page. UK carer visa scam. Today we're going to discuss about a big scam going around the world, and the UK government are doing nothing to stop this scam. So what is this scam? Let's discuss about this. यूके में इस वक्त जो है वो कुछ कंपनीज ओपन हुई हैं जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्ट नहीं करती फिज़िकली, और किसी तरह वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके लाइसेंस ले लेती हैं जिस पे वो इंटरनेशनली दूसरे कंट्री से लोगों को यूके में ला सकें एज ए केयर। वो एक हेल्थ केयर सेंटर में काम करेंगे, उनकी जॉब क्रिएट की जाती है कि वो एक हेल्थ केयर सेंटर में काम करेंगे और उनको एक सैलरी मिलेगी, और लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं 70 लाख 80 लाख रुपए कि आप हमें 70 लाख रुपए दें। आप जब वहाँ पे जाओगे आपका 5 साल का वीज़ा लग जाएगा और 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। 70-80 लाख रुपया देना जो है वो एक आसान काम नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर के ये सोचते हैं कि हम जा रहे हैं तो हम वहाँ पे जाके जॉब करके पैसा जो हम लगा रहे हैं वो पूरा कर लेंगे और किसी न किसी तरह हमें 5 साल के बाद नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कट बात बता दूं कि जो केयर होम की या जो हेल्थ केयर की जो भी जॉब्स हैं उनको अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने वेबसाइट पे जाना है। यूके नेशनल हेल्थ की जो वेबसाइट है www.nhs.co.uk, और वहाँ पर जाकर हेल्थ केयर वीज़ा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे वो पहले जॉब अप्लाई करेंगे। जॉब की कुछ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है जिसमें आइट्स का मिनिमम लेवल होगा वहाँ पे 5.5 से 6 जो होता है आइट्स के बैंड्स उसके इक्वल होगा, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आपके पास किसी नर्सिंग का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, किसी नर्सिंग की फील्ड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए पाकिस्तान से किसी रिकग्नाइज जो कॉलेज है वहाँ से या यूनिवर्सिटी से। तो जो लोग केयर वीज़ा लगवा कर आ रहे हैं तो वो ज़हन में रखें, अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो काइंडली उसको स्किप करें और अपनी इतनी बड़ी अमाउंट जो आपकी लाइफ की जमा पूंजी है वो रिस्क पर लगाकर केयर होम का वीज़ा जो है वो ना लगवाएं और पाकिस्तान में उसके साथ आप बिज़नेस कर सकते हैं, बल्कि इन पैसों के साथ आप किसी और कंट्री का बिज़नेस वीज़ा लगवा सकते हैं। आप कनाडा का वीज़ा लगवा सकते हैं। विज़िट वीज़ा अगर आपका कनाडा का लगता है तो वो वीज़ा अगर आप जब कनाडा पहुंचते हैं तो वो वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है वर्क वीज़ा में। तो अगर आप यूके आते हैं केयर वर्कर के वीज़ा पे आते हैं तो जो कंपनी आपका वीज़ा लगवाती है वो या तो आपका फ़ोन आंसर नहीं करेंगे जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और अगर वो आपका फ़ोन आंसर करते हैं तो वो आपको कोई बहानेबाजी करेंगे कि हम आपको 1 महीने में या 2 महीने में आपको जॉब स्टार्ट कराएंगे, आपकी कोई ट्रेनिंग होगी। तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि जब यूके में कोई भी एम्प्लॉयमेंट होती है तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आप एक जॉब अप्लाई कर देते हैं और वो जॉब आपको वो कंपनी आपको जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लेती है तो सबसे पहले वो कंपनी आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगी, जिस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा होगा कि आप कितने घंटे वीक में काम करेंगे। जो यूके स्टैंडर्ड 37.5 आवर्स हर बंदा जो यूके में काम करता है जो लीगल है। इसके अलावा ओवर टाइम अवेलेबल होता है जो आप कर सकते हैं। अगर जो कंपनी आपको केयर होम का वीज़ा दे रही है, आपको डिमांड कर रही है इतना पैसा, तो आप उससे कम से कम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कराएं, क्योंकि अगर वो आपको जॉब नहीं देंगे तो यहाँ पे आपको कोई ग्रोसरी शॉप वाला भी जॉब नहीं देगा, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ उस कंपनी के लिए जो है वो काम कर सकते हैं जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया। तो मेरे एक हमसाए हैं उनके साथ रिसेंटली ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझे आने से पहले बताया नहीं है कि जो वीज़ा उनको मिला है कौन सा है। तो जब वो यहाँ पे पहुँच गए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी हेल्प करें, मुझे काम नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन से वीज़े पे यहाँ पे आए हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा केयर होम का वीज़ा है, और मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जॉब हो जाएगी 2-3 मंथ, अगर ना हुई तो आप इधर कहीं पे भी जॉब जो है वो कैश पे सर्च कर लें, जिसके कोई राइट्स नहीं है। कैश पे यहाँ पे जॉब मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो आपको
اتنے پیسے بھی نہیں دیتی کہ آپ اپنا رینٹ وغیرہ اور رہن سہن وغیرہ کر لیں، کیونکہ لندن میں رہنا، یو کے میں ویسے ہی رہنا اس ٹائم بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکا ہے، بلز، رینٹس، ہر چیز بڑھ چکی ہے جیسے پاکستان میں ہے۔ تو میری آپ سب کو، جو میرے فرینڈز ہیں، دیکھنے والے ہیں پیج پہ ویڈیو یا یوٹیوب چینل پہ، ان سب کو یہ ایڈوائز ہے کہ فی الحال تو آپ اس کیٹیگری کو جائیں نہ، اگر آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور اگر آپ نے جانا ہے تو این ایچ ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ پہلے جاب اپلائی کریں۔ این ایچ ایس جو ہے وہ سپانسر بھی کرتی ہے، این ایچ ایس ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ اگر آپ ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا آتے ہیں، آپ نرسنگ کی جاب کر سکتے ہیں، کیئر ہوم کی جاب کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے اور وہی آپ کو سپانسر لیٹر دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اے بی سی ڈی کیئر ہوم ایجنسی جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ کسی طرح انہوں نے پیپر پہ کمپنی لیگل کر لی ہے، تو اس ویزے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ 5 سال کا ویزا آپ کا ویسٹ ہے، کیونکہ کچھ مہینے، وہ جو 2-3 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کمپنی آپریشنل نہیں ہوگی، اس کمپنی کے پاس کوئی جابز ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک کوئک کیش بنانے کا ذریعہ بنایا ہے کہ کسی طرح وہ جو ہے وہ کوئک کیش جو ہے وہ کما کے اپنا کوئی اور سائڈ بزنس سٹارٹ کر سکے۔ یو کے میں رہنے والا ہر جو سٹیزن ہے، برٹش سٹیزن ہے، وہ اس طرح کی چیز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ اتنی مطلب ایزی جو ہے وہ چیز ہے، وہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اس ویزے پہ آپ کو انٹری کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ملنے والا، نہ آپ کی کل کو نیشنلٹی ہونی ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوگا آپ انلیگل ہوں گے، کل کو آپ اسائلم کلیم کر لیں گے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی جو لوگ، مجھے کافی لوگوں کے اپنے شہر سے بھی، دوستوں کے، جاننے والوں کے میسج بھی آئے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ 80 لاکھ میں، 1 کروڑ میں، 70 لاکھ میں، 50 لاکھ میں یہ ویزا مل رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، وہ ویزا ہم لے لیں کیا؟ وہاں پہ آپ آ کے جو ہے یہ پیسے وہ پورے کر لیں گے؟ تو میں ان کو جو پکچر ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہی ان کو میں ایڈوائز دیتا ہوں کہ اگر آپ کو جاب کا کانٹریکٹ لیٹر ملتا ہے، کانٹریکٹ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کو کیا سیلری دے گی، کمپنی آپ سے کیا کام کروائے گی، کتنے آورز کام کرائے گی، آپ کے رائٹس کیا ہیں، سال میں آپ کی کتنی ہالیڈیز ہیں، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو سک پے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ کانٹریکٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ ویزا لے چکے ہیں، تو اگر آپ اپنے پیسے واپس کروا سکتے ہیں تو ابھی پلیز کروا لیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ اس کمپنی کے علاوہ کوئی بھی آپ کو جاب نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ کسی انلیگل ورکر کو جاب دیتے ہو یو کے میں اور وہ بندہ پکڑا جائے، تو اس پر جس کمپنی نے یا جس شاپ نے یا اس طرح کسی نے بھی اس کو کام دیا ہو، تو اس کو ہوم آفس کی طرف سے 20,000 فائن ہوتا ہے پر پرسن۔ تو اتنا اپنا بزنس کوئی بھی رسک پہ نہیں لگاتا کہ وہ ایک انلیگل بندے کو، جس کو الو ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کمپنی کے علاوہ دوسری کمپنی کے لیے کام کر لے، تو وہ اس کو کام دے کر جو ہے وہ اپنا بزنس ٹھپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویزا مل رہا ہے تو سب سے پہلے ان سے کانٹریکٹ ڈیمانڈ کریں کہ جاب کا کانٹریکٹ کیا ہے۔ کل کو اگر آپ کے پاس کانٹریکٹ ہوگا اس کمپنی کا اور آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ کمپنی آپ کو جاب نہیں دیتی، آپ کو لارا لپا لگا کے وہ کہتے ہیں جی 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، تو آپ کے پاس رائٹس ہیں، آپ کے اس کانٹریکٹ پیپر کے، پاکستان نہیں ہے، آپ کے وہاں پہ رائٹس ہیں، وہ کانٹریکٹ پیپر کو آپ اس کمپنی کے ڈائریکٹر کے خلاف، کمپنی کے خلاف عدالت میں یہاں پر جا کر چیلنج کرو گے کہ اس کمپنی نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے، اور وہ کمپنی پھر آپ کو پے ایبل ہوگی، عدالت آپ کو یہ پیسہ آپ کا ریکور کرا کے دے گی، اس کمپنی کو فائن ہوگا، پلس وہ کمپنی بھی بند کر دی جائے گی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی طرح بھی آنا چاہیں ہم کام وغیرہ ڈھونڈ لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے۔ ان کے لیے میری یہی ایڈوائز ہے، تو پھر آپ کسی طرح آنا ہے تو اس سے ریزنیبل اماؤنٹ طے کر لیں، جس کا جو آپ برداشت کر سکتے ہوں، لیکن اس اسکیم میں بالکل نہ آئیں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ہمارے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں جو پاکستانی ہیں۔ وہ سیدھی بات آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے جا کر 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سیلری آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ کا یہ سین ہے۔ لیکن جو بھی چیز آپ نے لینی ہے ان سے ریٹرن میں لیں، ان کے سگنیچر لیں، اس کمپنی کو آن لائن جا کے سرچ کریں، کسی سے پتہ کرائیں کہ یہ کمپنی کیا واقعی وہاں پہ لوگوں کو جابز دے رہی ہے یا نہیں، کیونکہ 99.9% جو کمپنیز اس طرح کی کیئر ہوم ہیلتھ ورکر کے ویزے دے رہی ہیں وہ فزیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ریئل کمپنیز ہیں، ان کو جو ہے وہ
جو گورے لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور وہ ویزے دیتے ہیں، اور وہ کوئی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو چارج نہیں کرتے. آپ نے صرف وہ فیس دینی ہوتی ہے جو امبیسی فیس ہوتی ہے، یا جو کیا کہتے ہیں آپ کے ہیلتھ کے لیے ہوتی ہے. مطلب جو بندہ بھی یو کے میں آ رہا ہے اس نے ہیلتھ سر چارج پے کرنا ہے، اس کی فیس اب ہوتی ہے. اور اس فیس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی چارج نہیں کرتے، وہ صرف آپ کی سکلز دیکھتے ہیں اور آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. یو کے میں ویسے بھی ورکرز کی شارٹیج ہے، اور جو لوگ آلریڈی یہاں پہ لیگلی رہ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ویزاز جو ہیں وہ کنورٹ کروائے ہیں. لیکن جو چیز پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہے، وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو اسکیم کمپنیز کھلی ہوئی ہیں، وہ کیش بنانے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی یہاں پہ جاب ہو جائے گی تو آپ اتنا پیسہ ہمیں دیں تو ہم آپ کا ویزا لگوا دیتے ہیں. تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اس اسکیم سے بچیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.